الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کی اہم شرائط کون کون سی ہے اور اعتکاف کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ سامعین، اس کا جواب۔ سامعین، اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے، خود کو روک لینے کے ہیں، اور سامعین شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ سامعین شرعی اعتکاف بھی اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے پر مسجد میں ٹھہرنا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، رمضان مبارک بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اہم عمل اعتکاف بھی ہے، اور سامعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کے ہر گھڑی رحمت بری اور ہر ساتھ اپنے جلوم میں بے پایہ برکت لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ مکرم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو ہم نے شوال مکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو، طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اعتکاف کے لیے ضروری شرائط میں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، جنابت سے پاک ہونا اور نیت کرنا شامل ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا حیض و نفاق سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اور سامعین، مردوں کے لیے مسجد اور خواتین کے لیے گھر کی مخصوص جگہ مسجد بیت میں اعتکاف کرنا شرط ہے۔ اور سامعین، مسنون اعتکاف کے لیے روزہ اور آخری عشرے کا قیام ضروری ہے، اور سامعین اس اعتکاف کے لیے مسجد اور نیت شرط اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اور سامعین نیت کے لیے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس عشرے میں اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو جانا بھی کافی ہے۔ مثلاً کہ 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے قبل جب مسجد میں داخل ہو تو یوں نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اور سامنے سے اعتکاف کا دورانیہ 20 رمضان مبارک غروب آفتاب سے شروع ہو کر عید کا چاند نظر آنے تک ہے۔ اور سامنے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور سامنے اعتکاف کے دوران ممنوعات، باہر نکلنا اور اعتکاف کی حالت میں مباشرت یا جمع کرنا اور سامنے شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے، اور اگر کسی خاتون کو اعتکاف کی حالت میں حیض و نفاس آ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اس ہاضہ کی بیماری میں مبتلا خواتین کے لیے اعتکاف بیٹھنا درست ہے۔ دوران اعتکاف قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و تسبیحات اور نوافل وغیرہ جیسے مشاغل میں مصروف رہے کہ ضروری حاجات کے علاوہ نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، جیسا کہ سامعین بحقی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دن میں تمام شرائط اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اسے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اعتکاف سے پہلے بجا لائی تھی اعتکاف کے دوران بھی ایسے ہی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ ہی نماز جنازہ کے لیے جائے، اور نہ عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے، اور نہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے سوائے انسانی ضرورت کے، کہ بغیر روزے کے اعتکاف کرنا درست نہیں، اور نہ ہی جامع مسجد کے سوا کہیں اور اعتکاف کرنا درست ہے۔ سامنے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان اور اجر کی نیت سے کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور سن سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے
اور شاہ فرماتی کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. سبحان اللہ. اور سامنے اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہ ہوگی. اور سامنے 27 رمضان مبارک کے اعتکاف کا سب سے اہم مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، جو طاق راتوں خاص طور پر 27ویں رات میں ہونے کا غالب امکان ہے. اور سامنے ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اعتکاف کرنے والے جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جائے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. سبحان اللہ. تو سب نے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا ہر شخص کو زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی بھی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جو بیٹھنے کی نیت کیے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.